اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے ساتھ ہی امام مالک کی بیٹی کا تذکرہ بھی۔ دعا کرو اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ انہیں دین کی نعمت نصیب فرمائیں، علم نافع عمل صالح نصیب فرمائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ حدیث پڑھتے ہیں، اور طریقہ یہ کبھی امام مالک خود پڑھتے ہیں، اور بالعموم ایسا ہوتا کہ شاگرد پڑھتے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنتے۔ حضرات علماء بیٹھے سماع اور اجازہ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی، ان کا علمی مقام یہ تھا کہ یہ دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی تھی، دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی تھی، شاگرد پڑھتے، اور جہاں کہیں کسی شاگرد کو پڑھتے ہوئے غلطی لگتی دروازے پہ دستک دے دیتی، اور امام مالک متوجہ ہو جاتے، تو جہاں دستک دی ہوتی وہاں کہیں نہ کہیں شاگرد سے غلطی ضرور ہوئی ہوتی۔ یہ علمی مقام ہے، اور یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بیٹی کا علمی مقام یہ ہے۔ دعا کرو اللہ کسی کو اولاد کے امتحان میں نہ ڈالے، اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالے۔ بیٹا، بچوں کا جو لڑکوں کا بالعموم مزاج ہوتا ہے کلنڈر اپن، بیٹے کا نام محمد تھا، لیکن ابتدائی دور جو ہے وہ لا ابالی پن کا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے، بیٹی کا عالم دیکھ لو، بیٹے کا عالم دیکھ لو، اس کی منتیں کرتا ہوں آ کے بیٹھ جا، باپ سے کچھ سیکھ لے۔ اور بیٹی کو اللہ نے گھر بیٹھے جو ہے وہ علم حدیث کی نعمت عطا کر رکھی۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو ماں باپ نے دین کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو، وہ خواتین ہو یا مرد، یا عمومی حیثیت سے، اب ہماری ذمہ داری کیا؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اکابر کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ان اکابر کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آج کے نوجوان کا، آج کے بلکہ ہم سب کا یہ المیہ۔ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا، فرمایا لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کا بعد میں آنے والا طبقہ اسی راستے پہ چل کے کامیاب ہو سکتا ہے، ان کے حالات تبھی سنور سکتے ہیں جب یہ اسی طریقے پہ چلے جس پہ ان کے اسلاف اور ان کے پیشرو چلے تھے۔ اس امت کے اسلاف جس راستے پہ چلے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس جوانی کی نعمت کی قدر کرو، صحت کی نعمت کی قدر کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، زندگی کو، صحت کو، جوانی کو، فرصت کو۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا کر رکھی ان کی قدر کرو۔ اور جوانی کی نعمت کس قدر عظیم نعمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رحمہ کہ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کسی شخص کو، مرد ہو یا عورت، قیامت والے دن قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ کبھی ہم نے بھی ان 5 چیزوں کے بارے میں غور کیا؟ اللہ اکبر۔ پہلی چیز عن عمرہ فیما افنا، یہ زندگی کن کاموں میں لگا کے آیا۔ زندگی کا سوال تو ہو گیا، لیکن جوانی کی اہمیت، وان شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی کن کاموں میں گزار کے آیا تھا۔ وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وہ مال جس کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز اٹھا رکھتے ہیں، جس کے لیے ہم رشتہ داروں سے ناطے توڑ لیتے، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ 2 سوال ہوں گے، آیا کہاں سے، گیا کہاں، کن ذرائع سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ وان علمہ فیما عمل بہ، جو علم اللہ نے عطا کیا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ تو جوانی اس قدر اہم ہے کہ قیامت کے ان 5 سوالوں میں سے ایک مستقل سوال اس جوانی کے بارے میں ہے۔ اور نوجوان اپنا اسوہ حسن و حسین کو بنائے رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ ابھی ہمارے فاضل خطیب ہمارے
مجھ سے پیش رو کہہ رہے تھے جہاد کا راستہ ہمارے حضرت شاہ صاحب، آج ہمارا نوجوان جہاد کے راستے کو اس لیے بھول بیٹھا ہے کہ اس میں ہماری کوتاہی بھی ہے کہ ہم نے انہیں معاد و معوض کا سبق نہیں پڑھایا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر تھا اور جنگ میں ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے ارد گرد کوئی طاقتور آدمی ہو، کوئی مشکل وقت آئے تو میرا دفاع کر سکے۔ میں دائیں نظر ڈالتا ہوں تو وہاں بھی جوان، بائیں بھی کم عمر بچہ ہے، معاد اور معوض۔ فرماتے میں اسی شش و پنج میں تھا، ایک کہنے لگا چچا جان ابو جال کہاں ہے؟ دوسرا کہنے لگا آپ جانتے ہیں اسے؟ تو میں حیران، میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ بدبخت ہمارے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، ہم اپنی جوانی اپنے پیغمبر کی ناموس پہ لٹانا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں نے اشارہ کرنے کی دیر تھی، آج کے نوجوان کو اسوہ یہ ہونا چاہیے، میرا اشارہ کرنے کی دیر تھی، باز کی طرح جھپٹے لپکے وار کیا، اسے گرا دیا، زخمی ہو کے گرا۔ اور اللہ کو چونکہ تکبر پسند نہیں، حضرات صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے سب سے بڑے فقیہ، اور ہمیں بحمدللہ یہ شرف حاصل ہے کہ فقہ حنفی کی ساری بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ پہ ہے۔ تو دبلی پتلی ٹانگوں والے، حدیث میں آتے ایک دفعہ کھجور کے درخت پہ دبلی پتلی ٹانگوں کے ساتھ چڑھ گئے، نیچے سے صحابہ نے دیکھا دبلی پتلی ٹانگیں تو ہنسنے لگے۔ تو رسول میں کہ تمہارے نزدیک یہ دبلی پتلی ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ ٹانگیں بڑی قدر و منزلت والی ہیں، اللہ کے ہاں بڑے مقام و مرتبہ والی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے گردن حضرت عبداللہ بن مسعود نے قلم کی ابو جہل کی۔ ہمارا اسوہ تو یہ نوجوان ہونے چاہیے تھے، ہمارا اسوہ تو حسن و حسین ہونے چاہیے تھے، ہمارا اسوہ تو عبداللہ بن عمر ہونے چاہیے، عبداللہ بن زبیر ہونے چاہیے، عطاب ابن اسید ہونے چاہیے، نعمان ابن بشیر ہونے چاہیے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ذکر ہوا، اللہ نے ذہن میں ایک اور چیز ڈال دی، وہ بھی ہمارے لیے، نوجوانوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، ہم سب کے لیے سبق ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے والد نے 2 شادیاں کی، میں دوسری بیوی سے تھا، تو میری والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی، مطمئن نہیں ہوں گی جب تک آپ نعمان کے نام یہ چیز نہ کر دیں، کوئی باغ، کوئی گھوڑا، کوئی چیز کہی کہ ان کے نام کریں، اور میری تسلی تب ہوگی جب گواہی بھی کس کی ڈالو؟ محمد الرسول اللہ کی۔ پکا کام، دنیا کا کوئی فیصلہ اسے تبدیل نہ کر سکے۔ فرماتے میں بیوی کے اصرار پہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں نے نعمان کو یہ باغ دیا ہے، یہ گھوڑا دیا ہے، اور میری بیوی کی خواہش یہ ہے کہ آپ گواہی دیں۔ اب پیغمبر کا اسوہ خواتین کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے سبق۔ فرمایا ساری اولاد کو یہ چیزیں دی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ ہمیں اما انا فلا اشہد علی ظلم، تو پھر میں تو محمد الرسول اللہ ایسے ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، میں تو اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ خود صحابی، اور آج ہم بھائی بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھ جائیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ خاوند بیوی کا حصہ دبا کے، حق مہر دبا کے بیٹھ جائے، کوئی فکر نہیں ہے۔ پیغمبر کا اسوہ، پیغمبر کی تعلیمات جوانوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ اور آخری گزارش، شاید وقت ہوا چاہتا، آخری گزارش